بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے آج قصے واقعے میں ہم بات کریں گے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کی۔ واقعہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے ایک گرجا گھر بنایا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ جانے کے اسی کے گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں پر ہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عربوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر اس کے گرجا گھر کا سفر کیا اور اس کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا۔ اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا۔ اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے۔ ان کا پیشرو ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار۔ یہ بہت ہی روبدار انسان تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے ابرہہ سے بات کی، آنے کا مقصد بولا، کیا کہا کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جو کعبے کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے قریش سے کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے اپنے لشکروں کو کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دیا۔ ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا جو پیشرو محمود تھا، جو کہ سب سے بڑا تھا، وہ کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے وہ چلتا تھا، مگر کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیجا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں تھیں، 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ مگر کنکریاں کو وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ پتھر فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ تفسیر خزائن میں ہے کہ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اور کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے۔
کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔